بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ اس در کا جوگی، مجھے 2 عدد سرمے دے دیں۔ مدرسے کے بچوں کی طرح ریل پر جھکے سپارہ پڑھنے کے انداز میں وہ اونک رہا تھا کہ آواز آئی۔ آواز کچھ ایسی تھی کہ وہ سوتا ہی رہ جاتا تو کتنا ظلم ہوتا اس پر۔ دو آنکھیں مسل کر اس نے نیند کی دھند کو کم کرنے کی کوشش کی۔ عورتوں کو محبوب آپ کے قدموں میں کا سرما دیتے ہوئے وہ خود کم و بیش سرمے جیسا سرمئی ہو گیا تھا۔ پھر اس کی زندگی بھی سرما دانی میں مقید ہو گئی تھی جیسے۔ جی دو، وہ شاید ہنسی تھی۔ ایک سرمے کی شیشی 4-5 مہینے نکل جاتی ہے۔ دو کیا کریں گی جی؟ حکیم صاحب سن لیتے تو اسے 200 کوڑے لگواتے۔ وہ زیادہ سرما لگاتے ہیں۔ 2 آنکھوں میں کتنا زیادہ لگا لیتے ہیں؟ یہ کوئی چھٹانک بھر؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ پھر ہنس دی۔ ہاتھ سے دوپٹے کے کنارے کو کھینچ کر چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ پھر تو وہ باگڑ بلا ہی لگتے ہوں گے۔ تو پھر آپ کو اس سے کیا؟ وہ برا مان گئی۔ اسے بھی برا لگا کہ آخر ایسا کون ہے جو اس کے آگے جھک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے لیے اسے یہاں آنا پڑا۔ عقل کا گھامڑ، دل کا اندھا، ایسا کون ہے یہ؟ سرمے کی 2 شیشیاں اس نے اس کے آگے کیں اور بقایا پیسے اسے واپس کیے۔ جب وہ جانے لگی تو رک کر اس کی طرف سے پلٹی۔ پرانے لاہور کی گرد آلود دکان کے کھلے پھاٹک کے اس پار سورج کی کرنیں اس کے آنچل سے ہو کر کلائی کی چاندی کی چوڑیوں پر چمک چھوڑ رہی تھیں اور گاؤں کے گوار کی آنکھیں چکا چوند ہونے لگی تھیں۔ آپ سرما لگاتے ہیں؟ نہیں، میری آنکھوں میں چبھتا ہے۔ پھر مجھے کیوں دیا؟ ہمیں کانٹے نہیں چاہیے، آپ کو محبوب تو قدموں میں چاہیے نا۔ وہ ہنسی۔ سڑک سے گزرتے کچھ راہگیر کھلے پھاٹک سے اندر جھانکنے لگے۔ اس کی ہنسی کی گھنٹیوں نے شہر کے گواروں کے دلوں پر بھی ادھم سا مچا دیا ہوگا نا۔ میں یہ اپنی سہیلی کے لیے لے جا رہی ہوں۔ بہت نیک دل ہیں آپ، سہیلی کے غم میں بہت فکر مند ہیں۔ دوپٹے کا کنارہ ذرا ڈھیلا چھوڑ کر اس نے بڑی اداسی سے کہا، کسی کو میرے غم کی فکر جو نہیں۔ آپ کو کیا غم ہے جی؟ سب خود ہی بتانا ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ دکان کے محراب کے نیچے سے گزرنے سے پہلے اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، کہا اور چلی گئی۔ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ وہ رات بھر یہ بات سوچتا رہا تھا۔ نہیں دیکھا تھا۔ صبح تک وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا اور اسی صبح ایک عورت آندھی طوفان بنی ہوئی آئی تھی۔ کیا کوئلے کی راکھ پیس کر دی تھی؟ دھنک کر رکھ دیا ہے اس نے مجھے ڈنڈوں سے۔ کس نے؟ اس کی کمبختی کہ اس نے پوچھ لیا، تمہارے باپ نے؟ پر وہ تو مر چکے ہیں۔ میں یتیم ہوں آپا جی۔ آپا ہوگی تیری اماں۔ دیدی بول مجھے۔ پر دیدیاں تو ہندوستان میں ہوتی ہیں۔ میں بھی وہیں سے آئی ہوں۔ پیسے واپس کرو میرے۔ اوہ دیدی، سرحد پار کے لوگوں پر یہ سرما اثر نہیں کرتا۔ پر میرے والا تو یہیں تمہارے دیش کا رہنے والا ہے، لیکن لینے والا تو اس دیش کا نہیں ہے نا۔ تو اس شیشی پہ لکھو نا کہ یہ کس پہ اثر کرے گا اور کس پر نہیں اثر کرے گا۔ دیدی نے سرمے کی شیشی اس کے سر پر دے ماری۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ حکیم صاحب آئے، ہوں ہاں کی اور اسے ہلدی لگانے کا کہہ کر چلے گئے۔ اسے بڑا غصہ آیا، یعنی وہ مرتے مرتے بچا اور یہاں حکیم صاحب ہوں ہاں کر کے چلے گئے۔ 3 سال سے وہ حکیم صاحب کی خدمت کر رہا تھا۔ صبح سے رات تک اس قدیم خانے میں بیٹھا رہتا تھا۔ رات کو ایک کونے میں بستر بچھا کر سو جاتا تھا۔ صبح اٹھ کر سرما خانے کی صفائی کرتا، سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے جھاڑو لگاتا، دکان کی لکڑی کے کواڑوں
की गर्द को झाड़ता। महबूब आपके कदमों में का बोर्ड साफ करता और फिर किसी होटल से नान चने लेकर खा लेता। दिन को हकीम साहब के घर से खाना आ जाता जो वो बचा कर रात तक खा लेता। पता नहीं हकीम साहब ही सबसे ज्यादा कंजूस थे या घर वाले भी इसी बीमारी में मुब्तला थे। आज तक दोपहर के खाने में 2 रोटियों से ज्यादा एक निवाला नहीं आया था। यहाँ आया तो इन्हें कभी इस पर तरस नहीं था कि बच्चा इतने सालों से अपनी जवानी इस कोठड़ी जैसी दुकान में बर्बाद कर रहा है। इसे हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी देकर गांव ही भेज दिया जाए, वरना पूरी छुट्टी देकर बर्खास्त ही कर दिया जाए। हकीम साहब इनके गांव से थे और माई के दूर के रिश्तेदार थे। आजकल एक नीम सरकारी दवाखाने में मुलाजमत करते थे और इसे अपना मुलाजिम रखे हुए थे। आपा की शादी के लिए माई ने हकीम साहब से कुछ कर्ज लिया था। इसकी तनख्वाह इसी कर्ज में से काटी जाती थी। अब माई ने ही इतना कर्ज ले लिया था कि 3 साल में भी अभी अदा नहीं हुआ था। या वो खुद ही निकम्मा था कि हकीम साहब से हिसाब किताब नहीं कर सकता था कि बताएं मेरी जान बख्शी कब होगी। इसने 1-2 जगह काम तलाश करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। आसपास के दुकानदार और चाय के होटलों वाले हकीम साहब से डरते थे और काम कैसे दे देते। खत लिख लिख कर वो माई की मिन्नत करता था कि खुदा के लिए इसकी जान हकीम साहब के चुंगल से निकलवा दें, पर माई बेचारी भी क्या करती। इनके पास था ही क्या जो हकीम साहब को देकर इसे वापस गांव बुला लेती। लेकिन आज इसकी हिम्मत जैसे जवाब ही दे गई थी। सर पर चोट खाने के बाद दिल की चोटों का हिसाब लेने वो हकीम साहब के घर आ गया। दरवाजे पर मुक्का मारा, फिर पांव से ठुड्डा। कौन है? ये क्या तरीका है दस्तक देने का? हकीम साहब की भड़की हुई आवाज आई। मैं हूं कुद्दूस। वो बिल्कुल नहीं डरा। यहाँ क्या करने आए हो? वो और भड़क कर बोले। हिसाब लेने आया हूं मैं। दहलीज पार करके वो सहन में कूद गया और हकीम साहब से ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाया, ये कैसे गुंडों की तरह बात कर रहे हो? अकल समझ कहाँ गई तुम्हारी? गवार होने से तो गुंडा होना अच्छा है। क्या समझा है आपने मुझे? 3 साल से हमारा कर्ज है कि अदा होने का नाम नहीं ले रहा। रात दिन मैं इस घटिया सुरमे के साथ पिसता हूँ। जब से मैं दुकान पे आया हूँ आपका कारोबार चमकने लगा है। कभी कभी तो दिन की 100 शीशियां भी आराम से निकल जाती हैं और तनख्वाह के नाम पर आप मुझे क्या देते हैं? हर महीने कटौती, 2 रोटियां और पीली दाल। शहरों में ऐसे खाने पकाए जाते हैं? ना नमक, ना मिर्च, प्याज, टमाटर, घी का तड़का लगाना ही नहीं आता। नहीं आता तो पकाने वालों से कहें कि वो सीख लें किसी से। इंसान हूँ मैं, बतख नहीं हूँ कि पानी में भीगी रोटियां खा लूं। इसकी तकरीर जारी रहती अगर इसके कानों से चूड़ियों की झनकार और दबी दबी हंसी पर गौर न कर लिया होता। इनमें से किसी एक की हंसी ऐसी थी, वो इस हंसी पर चौंक कर रुका और गर्दन उठाकर देखने लगा। ऊपर सतून और पर्दों के पीछे कोई 3-4 लड़कियां खड़ी थीं। किसी की कलाई दिखाई दे रही थी, किसी के बाल और एक की काजल से भरी आंखें। सामने मुड़ों पर हकीम और हकीमा साहिबा बैठे चाय पीते रहे होंगे कि इसकी गर्मा गर्म बातों ने चाय से पहले इन्हें ठंडा कर दिया। मैं गांव वापस जा रहा हूँ। इतनी सारी लड़कियों की हंसी से घबरा कर इसने भी घबरा कर कहा, दफान हो जाओ यहाँ से, दोबारा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। वो दफान हो गया। कदीम खान ने आकर अपना सामान समेटने लगा कि हकीम साहब आए। ये खाना खा लो फिर चले जाना। इसने तंजिया ट्रे की तरफ देखा और दंग रह गया। आलू गोश्त का सालन, तंदूरी रोटियों और खीर तश्तरी में रखा हुआ था। ये तश्तरी ले जाएं, मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। ऐसा खाना लाने की आदत इन्हें भी नहीं थी, इसलिए वहीं छोड़कर चले गए। जब इसे यकीन हो गया कि वो वाकई
چلے گئے ہیں تو اس نے کھانا کھا لیا، پھر سامان باندھنے لگا کہ پکوڑوں کے ساتھ چائے آ گئی۔ گاؤں پہنچنے تک اندھیرا پھیل جائے گا، گاؤں کے تو راستے بھی بہت خراب ہیں۔ صبح منہ اندھیرے چلے جانا۔ پکوڑے کھا کر چائے پی کر وہ نکلنے ہی والا تھا کہ حکیم صاحب نے کہا، وہ رات رک گیا۔ صبح حلوہ پوری کا ناشتہ کیا اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب حکیم صاحب کھانوں سے لدی تشتریوں سمیت شرمندہ تھے تو کچھ شرم اسے بھی کرنی پڑی اور وہیں رکنا پڑا۔ اتنے سرمے کا آپ کی سہیلی کیا کرتی ہے؟ رکا ہوا وقت چلنے لگتا تھا۔ 1 مہینے میں وہ تیسری بار جو آئی تھی۔ پانی میں گھول کر پی جاتی ہوں۔ ہاں، تو آپ اپنے لیے لے کر جاتی ہیں؟ اگر آپ نے واقعی میں مرنا ہے تو زہر پئیں، سرما نہیں۔ آپ دوسروں کو جان سے جانے کے مشورے دے رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے ارادے ہیں، میں تو بس وہ گڑبڑا گیا۔ تو آپ کے ارادے کیا ہیں؟ آپ بھی بتا دیں۔ اب بتا بھی دیں۔ قدوس کو اس اب پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اس کی بے پردہ آنکھوں کو دیکھا اور اچانک اسی لمحے اسے لگا کہ جیسے وہ حکیم صاحب کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہو۔ آپ حکیم صاحب کی کوئی رشتہ دار ہیں؟ بہت دیر سے یاد آیا رشتہ پوچھنا۔ منہ موڑ کر وہ چلی گئی، پھر دوبارہ نہیں آئی۔ چلی جانا نہ جانے سہیلی کا کام بن گیا تھا یا اس نے ہی سرمے کو زہر بنا کر پی کر خود کو ختم کر لیا تھا۔ اب کبھی کبھی وہ کھانے کے برتن دینے حکیم صاحب کے گھر چلا جاتا تھا۔ برتن باہر سے ہی پکڑ لیے جاتے تھے اور چائے کا گلاس تھما دیا جاتا۔ ایک دن بے خیالی میں اس کا پاؤں کیچڑ سے بھر گیا تو اس نے کیچڑ دھونے کے لیے پانی کی درخواست کی، جس کے جواب میں اسے اندر آ کر پیر دھونے کی اجازت مل گئی۔ حکیم صاحبہ صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ پاؤں دھو کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ نظر اوپر کی سمت اٹھ گئی، جہاں ستون کے پیچھے وہ جلدی سے چھپ گئی تھی، لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ جی، وہ وہاں کوئی ہے۔ اس کی سادگی کہ اس نے حکیمہ صاحب کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ تو تمہیں اس سے کیا؟ تسبیح پڑھ رہی تھی، پھر بھی آواز میں مٹھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں، اسے اس سے کیا؟ لیکن وہاں جو بھی تھی ہنس دی۔ ستون سے چہرہ اس کی طرف سے پھیر لیا اور دوپٹے کو پلو میں چھپا لیا۔ قدیم خانے واپس آ کر اس سے اور کوئی کام نہیں ہو سکا۔ شیشیوں میں سرما بھرا گیا، نہ ہی اس پر پرچیاں چسپاں کیں۔ رات کو حکیم صاحب نے دن بھر کا کھاتا دیکھا تو حیران اسے دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک کر رجسٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں 2 آنکھیں بنی تھی۔ آنکھیں ہیں جی؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پھر کہاں جائیں جی؟ سٹھیا گئے ہو؟ وہ سٹپٹا کر انہیں دیکھنے لگا۔ رات کو کھانے کے ساتھ دیسی گھی کی چوری بھی آئی، دماغ کی گرمی خشکی دور کرنے کے لیے۔ اگر وہ لڑکی حکیم صاحب کی رشتہ دار ہے تو وہ سرما لینے یہاں کیوں آتی تھی؟ سرما تو حکیم صاحب کے گھر ہی بنتا تھا۔ وہ سوچتا رہا اور پھر سفید پٹی ہاتھ پر اچھی طرح سے باندھ لی۔ کھانے کے برتن دینے گیا تو اس زخمی ہاتھ سے برتن آگے کیے۔ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ حکیمہ صاحبہ کی آواز آئی۔ گر گیا تھا، گوشت پھٹ گیا ہے، بہت خون نکلا ہے۔ سچ میں جی؟ بتا دیتے تو کوئی مرہم بھجوا دیتی۔ اچھا چلو اندر آؤ۔ وہ اندر چلا گیا، صحن میں جا کر بیٹھ گیا۔ حکیمہ صاحبہ اندر باورچی خانے میں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر سر کو واپس جھکانا بھول گیا۔ وہاں وہ کھڑی تھی، کاجل کی جگہ آج سرما آنکھوں میں لگا تھا۔ وہ محبوب قدموں میں بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ آئے گا، وہ جانتا تھا وہ جائے گا۔ اس کا ماننا تھا محبوب قدموں میں گرانے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ بھی مانتا تھا کہ محبوب تو سر آنکھوں پر بٹھائے جاتے ہیں۔ رات بہت مشکل سے گزری۔ صبح منہ اندھیرے وہ حکیم صاحب کو بتائے بغیر قدیم خانہ چھوڑ کر گاؤں واپس لوٹ آیا، لیکن چین آیا نہ سانس۔
وہ چچا کے کھیتوں میں ہاتھ بٹانے لگا، چپ چاپ کام کرتا، رات کو ڈیرے پر ہی سو جاتا، چچا کے یار بیلیوں کو حکے بنا بنا کر دیتا، دن ڈھلتا تو پگ ڈنڈی پر کھڑا ہو کر کتنی ہی دیر تک سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ رات ہو جاتی، ستارے ٹمٹمانے لگتے، رات کچھ کانٹوں پر کچھ آہوں پر گزرتی۔ دل پر جندری لگ گئی ہے کاکا، یا کھول دو یا کھلوا لو، چچا کے یار دوستوں میں سے ایک نے شانہ تھپ تھپا کر کہا۔ دل سے آہ نکلی۔ وہ ماں بیٹا سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے۔ حکیم صاحب اسے زہر کھلا دیں گے، اس کے ہاتھ اپنی لاڈلی کا ہاتھ نہیں دیں گے۔ حکیم صاحب سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا قدوس؟ جیٹھ ہار کے بچھڑنے سے مانکھ میں پوچھا۔ نہیں مائی، چچا کی فصل اچھی رہی، گھر میں دانے بھی آ گئے۔ مائی نے 2 بوری چاول حکیم صاحب کے گھر بھجوائے تو وہ واپس آ گئے۔ وہاں کیا کر آیا ہے قدوس؟ مائی رونے لگی۔ ان کی ایک بیٹی ہے مائی۔ اس نے بس اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ مائی نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا۔ کبھی اسے بھی لگتا تھا کہ وہ گبرو جوان رانجھا جوگی ہے، کبھی اس کا بھی ماننا تھا کہ اس کے دل سے نکلی بانسری اس کی ہیر سیال کو گھیر گھار کر اس تک لے آئے گی، لیکن جب شہر میں حکیم صاحب نے اسے اس کی اوقات دکھا دی تو گاؤں کی لڑکیاں جو رک رک کر دیکھا کرتی تھیں اسے جھوٹی مکارنے لگیں۔ 4 سال پہلے جب وہ پہلی بار حکیم صاحب کے گھر گیا تھا تو کوٹھڑی کی میلی کچیلی چارپائی دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حکیم صاحب کے لیے کسی چوڑے چمیار سے کم نہیں۔ پیتل کے رنگ برنگے برتنوں میں دال روٹی کچی پیاز دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ گاؤں کے گوار کی مہمان نوازی شہروں میں کیسے کی جاتی ہے۔ گھٹی ہوئی کوٹھڑی کی اداس رات میں بہت سے خواب اس کی آنکھوں میں دم توڑ گئے تھے، ورنہ مائی نے تو کہہ کر بھیجا تھا کہ کچھ عرصہ دکان پر کام کرنا، پھر حکیم صاحب تمہیں کسی اچھی جگہ لگوا دیں گے۔ اسے کھٹمل کاٹنے لگے اور اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ باہر نکل آیا اور چھت پر ٹہلنے لگا۔ بڑی دیر تک ٹہلتا رہا، پھر پیاس لگی تو دبے پاؤں نیچے آیا اور پانی پی کر واپس اوپر جانے ہی لگا تھا کہ ایک کمرے سے اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ کھڑکی سے روشنی بھی آ رہی تھی۔ گاؤں کے گوار نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا۔ ایک میز پر شیشے کا گلاس رکھ کر 3 لڑکیاں آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھیں۔ میز کے چاروں کونوں پر ایک ایک موم بتی روشن تھی۔ میں بورڈ کے امتحان میں پاس ہو جاؤں گی نا؟ آنکھیں بند کر کے ایک لڑکی نے پوچھا۔ گلاس چلتا ہوا نہ پڑ گیا۔ لڑکی نے چیخ مار دی، پھر منہ بنا لیا۔ جہاں کوئی روح وہ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ بورڈ میں فیل ہونے والی جھلا گئی، پھونک مار کر موم بتیاں بجھا دیں۔ کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اسے ہنسی آ گئی۔ گوار تھا نا؟ آہستہ آواز میں ہنس نہیں سکا۔ اس کی ہنسی سن کر ان کی چیخیں نکل گئی۔ کون ہے وہاں؟ ان کی آوازیں کانپیں۔ ہائے اللہ، وہ روح باہر کھڑی ہے، کیوں بھلا بھلا کہا تو نے اسے؟ وہ ڈر کر کمرے کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا۔ جی میں ہوں جی، قدوس، گاؤں سے آیا ہوں، کوئی روح وہ نہیں ہوں میں، آپ ڈرے نہیں مجھ سے جی۔ اس کے اتنا کہنے پر سناٹا چھا گیا۔ اندر کمرے میں اندھیرا تھا، صحن کی روشنی میں وہ کھڑا تھا۔ بورڈ میں فیل ہونے والی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ نیم اندھیرے میں وہ اس کی 2 آنکھیں ہی دیکھ سکا، لیکن وہ اسے پورا دیکھ رہی تھی۔ وہ بے وقوفی سے ہنس دیا۔ میں پانی پینے آیا تھا جی۔ ویسے آپ پاس ہو جائیں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ تمہیں کیسے پتا؟ ابھی پتا چلا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ کیسے پتا چلا، لیکن چل گیا ہے۔ وہ اسے گھورتی رہی۔ باجی باجی آ جائیں نا، ابا آ جائیں گے، دروازہ بند کر دو۔ دوسری تیسری بہن نے سرگوشی کی، لیکن وہ اس کے سامنے ہی کھڑی رہی۔ وہ بھی کھڑا رہا۔
اسے بڑا انتظار تھا نا کہ کوئی اس پر جان لٹا دے، اس کے قدموں میں آ بیٹھے، کوئی جوگن ہو کر اسے جوگی کر دے۔ انتظار شاید تمام ہو گیا تھا۔ باجی سنتی کیوں نہیں ہو؟ کیوں مروانا ہے ہمیں؟ وہ واپس چھت پر چلا گیا۔ کوٹھڑی کے کھٹمل پھر اسے نہیں کاٹے۔ میلی کچیلی چارپائی کم خواب کا بستر بن گئی۔ اگلے دن صبح اسے دکان میں لے جا کر بٹھا دیا گیا اور کام سمجھایا گیا۔ 3 سال سے اس سے اتنی مشقت لی گئی کہ وہ بھول گیا کہ اس نے کسی کو پاس ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ جس دن حکیم صاحب کے گھر سے ان کی کسی بچی کے پاس ہونے کی مٹھائی آئی تھی، وہ تب بھی بھول گیا تھا کہ یہ وہی ہے جو رو پڑی تھی، جو روحوں سے پوچھ رہی تھی۔ لیکن اسے یاد رہا کہ اس کے گھر کا کوٹھا کچا ہے، گاؤں کی پگڈنڈیوں پر دھول اڑتی ہے۔ حکیم صاحب کی اور اس کی ذات ایک ہے، لیکن اوقات میں بہت فرق ہے۔ وہ 70 سال بھی رانجھا بن کر ہیر سیال کے باپ کا ملازم بنا رہے گا تو بھی انہونی نہیں ہونی ہوگی، اور پھر آگ ادھر لگے یا ادھر بھڑک جائے گی یا بجھا کر راکھ کر دے گی، اور وہ راکھ ہو رہا تھا۔ مائی نے اس کی شادی کرنی چاہی، لیکن لڑکی دیکھ لی، بات پکی بھی کر دی، اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آدھا مر گیا ہوں، پورا نہ مار مائی، یہ سب کام رہنے دے۔ مائی نے بڑی آہیں بھری، منتیں کیں، اور پھر اس کی طرح چپ ہو گئی۔ جوان اولاد کے دل کا غم موت کے غم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ دوا چلتی نہیں، شفا ملتی نہیں۔ حکمت کے چوراہوں پر بھی ہجر کے ناسور دہائیاں دیتے پھرتے ہیں، پھر ادھر ادھر پھرتے ہیں، راہ پاتے ہیں اور نہ یار۔ اس راہ پر سالوں بعد وہ قدیم خانہ محبوب آپ کے قدموں کے بورڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ دکان کے اندر کوئی کارخانہ لگ چکا تھا، بھاری مشینوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اوپر محراب کی پیشانی پر بورڈ البتہ ویسے ہی لگا ہوا تھا، اتنا گندا ہو چکا تھا کہ کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے ایک نظر دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا۔ چچا نے بڑی منت سماجت کر کے اسے شہر ضروری کاموں کے لیے بھیجا تھا۔ 2 مہینے سے بہت بیمار تھے چچا۔ وہ انکار کرتا رہا، لیکن پھر آنا ہی پڑا۔ ٹرین سے اترتے ہی بڑا ضروری لگا آنا۔ آتے ہی وہ بازار آیا اور دکان کو دیکھنے لگا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن بھی۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کی تسلی کر رہا تھا، اپنی، اس کی، یا کسی کی بھی نہیں۔ چوتھے دن جب گاؤں لوٹ جانا تھا اور وہ دکان کے سامنے کے ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تو قدیم خانہ کے سامنے سے وہ گزری۔ ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی۔ اسے گمان ہوا کہ وہ وہی تھی۔ وہ خود تو پاس ہو گئی تھی، لیکن اسے فیل کر گئی تھی۔ لیکن پھر اسے گمان ہوا کہ وہ نہیں تھی۔ حسن کتنا بھی گہنا جائے، اتنا بھی زوال پذیر نہیں ہوتا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا، اور جب وہ اسے دیکھے بغیر ایک اور پل نہ رہ سکا تو سامنے آ گیا اور بری طرح سے چونک گیا۔ اس کی من موہنی صورت کو ایسا مرجھایا ہوا دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ السلام علیکم جی۔ تو کیسی تپش تھی اس کی آواز میں، کس دکھ سے اس نے کہا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ یہ بیٹی آپ کی ہے؟ بہت پیاری ہے۔ ایک دم اس کی آنکھیں بھر گئیں، ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں، بانو کی ہے۔ بانو کی بیٹی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اسے دیکھنے لگا۔ ہم اب جائیں جی؟ کیسے مر مر کے جیے؟ اس نے پوچھا تھا۔ کس تڑپ سے اس نے دیکھا تھا۔ اب گاؤں کے گوار کے دل پر بہت گراں گزرا یہ اب۔ بانو کی بیٹی کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے شانے سے ٹکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ایک گلی، 2 گلی، ایک سڑک، دوسری سڑک۔ وہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، جیسے کسی کنویں کی تلاش میں ہو، اس میں جھانک کر کود جانے کے لیے۔
جان دے کر وہ جان لینے کے لیے محبت کے تاج پر ہجر کے موتی کون پرو دیتا ہے؟ ایک دوسرے دل کی ملن میں یہ ماہی ماہی کون کوکتا ہے؟ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، وہ کیسے اسے پیچھے سے پکار لیتا؟ وہ رکتی ہی نہ تھی، وہ اسے روکتا ہی نہ تھا، لیکن جب تیز چلتے چلتے اس نے پیچھے سے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تم نے تو کہا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گی۔ بڑی لمبی آہ تھی جسے سمیٹ کر وہ رو دی۔ حکیم صاحب کہاں مانتے؟ کتنی مشکل سے اس نے کہا، اور اس نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑا لیا۔ بزدل، بزدل ہو۔ اپنے پیچھے سے وہ یہ کہتی گئی۔ حکیم صاحب نہ مانتے، وہ تو مان جاتا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ دیتا کہ میں دل ہار گیا، کچھ دل سے گیا، کچھ جان سے۔ میں تمہارا نہ ہوا تو اپنا بھی نہ رہا، وہ کچھ تو کہہ دیتا۔ اس کے در کا جوگی روب کا کاسا توڑ دیتا۔ اس نے توڑ دیا اور بڑے احترام سے گھر میں داخل ہو کر موڑے پر بیٹھے وقت سے پہلے ضعیف ہو چکے حکیم صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ حکیم صاحب کے پیچھے کھڑی تھی۔ حکیمہ صاحبہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ وہ ہجر کاٹ سکتا ہے تو ہجر سمیٹ بھی سکتا ہے۔ وہ ان قدموں میں اجازت ملنے تک بیٹھا رہنے والا تھا اور سوالی بنے آخری سانس تک کہنے والا تھا، میں جس کا نام نہیں جانتا اسے میرے نام کر دیں حکیم صاحب۔ وہ بڑی آرزو لیے حکیم صاحب کے قدموں میں بیٹھا رہا اور حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مسکرا کر حکیمہ صاحبہ اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ آج ان دونوں کا ہجر ختم ہونے والا تھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔